بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، ان دنوں بلکہ کئی دہائیوں سے ہم لوگ اکثر اپنے سماج اور معاشرے میں اسلام دشمنی، مسلم دشمنی کے واقعات کو دیکھتے ہی رہتے ہیں. سفیزہ کار رہا ہے ازل سے تاج مروز، چراغ مستقبل سے شرار دو لہبی. یہ اسلام دشمنی کا سلسلہ بہت پہلے سے چلا آ رہا. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو لے کر جو واقعات احالت کے سامنے آئے ہیں، اور خاص طور پر گزشتہ دنوں جو واقعہ ہمارے ملک بھارت میں پیش آیا تھا، اسی کے پیش نظر اس وقت ایک گفتگو کی گئی تھی. کیسے اسلام دشمن اور مسلم دشمن اور بالخصوص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو لے کر جو عرضہ سرائی کی جاتی ہیں، ایسے وقتوں میں ہم مسلمانوں کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے. اس موضوع پر میں نے کچھ گزارشات پیش کی تھی. جو لوگ یہاں پر حاضر تھے، یہ بات ان کے مستحضر ہوگی کہ میں نے اس وقت یہ بات بتائی تھی کہ ایسے تمام واقعات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں اور آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے عرضہ سرائی کی جاتی ہیں، تو ایسے موقعوں پر عموماً ہم مسلمانوں کو دو تین چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور پہلی بات اس سلسلے میں یہ بیان کی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان ہم لوگوں کا ہونا چاہیے، وہ ایمان کما حق ہونا چاہیے. اور ایمان کے بعد آپ کی محبت دل میں ہونی چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کے بغیر محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اور محبت پیدا کیسے ہوگی؟ پیدا محبت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ جس سے محبت کرنی ہے اس ذات کی معرفت حاصل نہ ہو، اس ذات کی شخصیت کو، اس کی زندگی کو، اس کے ایام کو، ان کے خاندان کو، ان کی بیویوں کو، ان کے بچوں کو، اور ان کی زندگی کا جو پورا مرحلہ گزرا ہے، ان کا بچپن کا دور، ان کا طفولیت کا دور، اور پھر اس کے بعد نبوت کا دور، اور پھر نبوت ملنے کے بعد 13 سالہ مکی دور، اور پھر ہجرت کے بعد 10 سالہ مدنی دور، اور پھر مکی دور میں آپ نے جس طرز عمل کو اپنایا تھا، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کے لیے آپ کا جو طرز تھا اور لوگوں کو پیغام پہنچانے کے لیے کیا طریقہ مکی دور میں اختیار کیا تھا، اور پھر مدنی دور میں اس طریقے اختیار میں کیا تبدیلیاں پیدا ہوئی تھی، یہ ساری چیزوں کا علم جب تک نہیں ہوگا اور جب تک اس ذات کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، تب تک کما حق آپ سے محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اور اگر کسی شخص کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اگر نہیں ہے تو ایمان اس کا مکمل نہیں ہو سکتا ہے. آج دعوے دار تو بہت ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے نام لیوا ہے، محمد کے غلام ہیں، اور ہم اپنی جان نچھاور کریں گے. اب یہ جو مہینہ آج سے شروع ہوا ہے، ربیع الاول کا مہینہ، اس مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سی خرافات نظر آئے گی اور بہت بباغ اللہ کے رسول کی غلامی کے دعوے کیے جائیں گے.
اور چیخ چیخ کر تماشا بنا کر لوگوں کے سامنے بتایا جائے گا اور لبیک کی دعائی دی جائے گی. لیکن انہی جلوسوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں وہ محبت کے دعوے دار کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، ہم نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے کیبن پر، وہ بیٹھے ہوئے گاڑیوں پر بینر لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے قدم، ان کے پیر جوتوں سمیت ان بینروں پر لکھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی پر بھی آتا ہے. احساس نہیں ہوتا ہے. تو جب تک محبت صحیح معنی میں نہیں آئے گی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اور ایمان کے لیے محبت ضروری جس طریقے سے ہے، محبت پیدا ہونے کے لیے معرفت ضروری ہے. جب یہ بات آج سے 2-3 جمعہ قبل میں نے کی تھی، اسی وقت دل میں داعیہ پیدا ہوا تھا کہ ہمارے محبوب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی حیات مبارکہ کے سلسلے میں کوئی مبارک سلسلہ شروع کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے بچوں کو اور ہماری نسل کو ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل ہو جائے، آپ کی زندگی کے بارے میں جاننے والے بن جائیں. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی زندگی، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کا مشن، آپ کا پیغام، آپ کا طریقہ، آپ کی دعوت، آپ کی تعلیمات، آپ کی ہدایات وہ کوئی اتنی مختصر نہیں ہے کہ اس کو آپ 1 یا 2 جمعہ میں جو ہے بیان کر کے ختم کر دیں. اس کے لیے تو پوری زندگی چاہیے. لا يمكن الصلاة كما كان حقه، لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر اللہ کے بعد بس آپ ہیں اور قصہ تمام ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے وقت درکار ہے. اور ہم نے یہ سوچا ہے کہ وقت چاہے لگے جتنا، ہم سلسلہ وار انشاءاللہ آج کی اس جمعہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ذکر جمیل کا سلسلہ مبارک آج سے شروع کریں. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مکمل بھی فرمائے، بابرکت بھی فرمائے اور ہمارے لیے دونوں جہاں کی سعادت کا ذریعہ بھی بنا دے اللہ تعالیٰ. اور اسی تذکرے کو بار بار سننے کے دوران اللہ کرے کہ ہمارے محبوب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں نہ صرف پیدا ہو جائے بلکہ ہمارے رگ و ریشے کے اندر رچ اور بس بھی جائے. اللہ کرے اور اللہ کی ذات سے ناممکن. اب جب اس سلسلے کو شروع کرنا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر جمیل کے سلسلے کو شروع کہاں سے کیا جائے؟ کون سا سرا پکڑا جائے جس سرے کو لے کر آگے بڑھا جائے؟ کیا آپ کی پیدائش سے اس سلسلے کو شروع کیا جائے، یا آپ کے والدین کی شادی سے اس سلسلے کو شروع کیا جائے، یا آپ کے دادا جان کے تذکرے سے اس کو شروع کیا جائے، یا پھر نبوت سے جب آپ کو سرفراز کیا گیا اس کے بعد سے اس سلسلے کو شروع کیا جائے؟ بہت غور کرتا رہا کہ کہاں سے اس سلسلے کو شروع کرنا چاہیے. تو خیال آیا کہ ذرا غور تو کریں کہ قرآن نے آپ کے تذکرے کو کہاں سے شروع کیا. اور جب قرآن کے اندر آپ جائزہ لیتے ہیں، کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ جہاں قرآن میں فرمایا ہے وہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم کے تذکرے سے شروع فرمایا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. جہاں کہیں بھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، تقریباً جگہوں پر ضمناً اللہ نے اپنے محبوب نبی کا تذکرہ بھی فرمایا. تو مناسب یہی لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
مبارک سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آپ کے جد امجد اور آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے اس تذکرے مبارک کو شروع کیا جائے۔ وہ کیا دور تھا، کون سا دور تھا، کہاں ابراہیم پیدا ہوئے، کس ماحول میں قربان چڑھے، کیا مزاج ان کا بنا، اور پھر کیسی ان کی قربانیاں رہی، کیسے اللہ کی طرف سے امتحانات کیے گئے، اور کیسے ابراہیم ان تمام امتحانات میں سرخرو ہو کر نکلے۔ اولادیں کتنی ہوئی، بیویاں کتنی تھیں، اور اولادیں ہوئی تو ان اولادوں سے کتنی اولادیں چلی، اور ان میں نبی کون کون تھے، اور نبوت کے سلسلے کس کس سمت میں چلے، اور پھر ان سے نسلیں کون سی بنی، امتیں کون سی بنی۔ وہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر ان کو ہم سمجھ لیں تو آگے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں جو ہم سنیں گے یا پڑھیں گے یا تذکرہ کریں گے تو وہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اور آج کل جو موضوعات ابھی پزل بنے ہوئے ہیں، معمہ بنے ہوئے ہیں، چیستہ بنے ہوئے ہیں، فلسطین کو لے کر، عراق کو لے کر، شام کو لے کر، ضمناً ان کی بھی بہت ساری گرہیں اس پس منظر کو جان لینے کے بعد کھل جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کو پڑھنے یا سننے کے بعد بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک تذکرے پر ہو سکتا ہے آج کی جمعہ میں کچھ بات ہو جائے، اور پھر جیسے اللہ کی توفیق شامل حال رہے گی انشاءاللہ ویسے ویسے دھیرے دھیرے خرامہ خرامہ ہمارا یہ قافلہ سیرت آگے بڑھتا جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 4000 سال تک بابل کے ایک گاؤں ار میں پیدا ہوئے تھے۔ ار جو ہے ایک دیہات تھا جو بابل کے مضافات میں تھا، اور جو بابل شہر ہے وہ عراق کا شہر ہے، اور عراق جو ہے وہ اس وقت شام میں تھا، مستقل ممالک نہیں تھے۔ یہ جتنے علاقے ہیں، عراق ہے، بابل ہے، مصر ہے، فلسطین ہے، شام ہے، یہ سارے علاقے ایک ملک شام کے دائرے میں تھے۔ سرحدیں بدلتی رہتی ہیں، ہر 100 سال 200 سال کے بعد ملکوں کی سرحدوں میں تغیرات ہو جایا کرتے ہیں۔ اور ہمارا ملک بھارت آج اس کی جو سرحدیں ہیں، آج اس کی جو باؤنڈریز ہے، جو بارڈرز ہے، وہ بارڈرز آج سے 100 سال نہیں بلکہ 75 اور 78 سال پہلے وہ نہیں تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ملک تقسیم ہوا تو ملک کی تقسیم سے پہلے بھارت کا نقشہ کچھ اور تھا، اور پھر اس سے تھوڑا آپ پیچھے چلے جائیں 1857 سے پہلے دنیا کے نقشے پر بھارت کا نقشہ کچھ اور تھا۔ اس نقشے کے اندر آپ کا افغانستان بھی تھا، آپ کا سری لنکا بھی تھا، اور آپ کا نیپال بھی تھا، اور بھوٹان بھی تھا، اور کتنے ممالک۔ تو سرحدیں جو ہے وہ بدلتی رہتی ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام ار نامی گاؤں میں جو بابل کے مضافات میں تھا، اور بابل عراق میں تھا، اور عراق جو ہے ملک شام کا ایک حصہ تھا، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام بلند عطا فرمایا تھا ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یوں تو تمام ہی انبیاء اپنی ایک شان رکھتے ہیں، اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، ان کا اپنا ایک رتبہ ہے، ان کی اپنی ایک شان ہے، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض کے نقطۂ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ بعض نبی ایسے ہیں جن کو ہم نے دوسرے بعض نبیوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے، تو کچھ نبی ایسے ہیں جن کے مرتبے زیادہ ہیں۔ ان میں سب سے بلند اور اعلیٰ اور عرفہ اور وسیع تر مقام اگر کسی کا ہے تو میرے اور آپ کے آقا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا ہے۔ اور آپ کے بعد انبیاء میں اگر کسی کا مقام دوسرے نمبر پر ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور تیسرے نمبر پر آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور چوتھے نمبر پر آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ترتیب ہے فضائل یا فضیلت انبیاء کے مقام کے اعتبار سے۔ بہرحال پوری انسانیت میں سرور کونین کے بعد اللہ نے اگر کسی کو مقام عطا فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام عطا فرمایا۔ کیسا مقام؟ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا،
انسان تعلقات ہر کسی سے رکھتا ہے، جو نظر آیا اس کے ساتھ اس کی علیہ سرک ہوتی ہے. آپ نظر آ رہے ہیں، میں آپ کو السلام علیکم کہہ رہا ہوں، آپ مجھے السلام علیکم کہہ رہے ہیں. 1 سے 2 مرتبہ مسجد میں آپ نے کسی کو دیکھ لیا آتے جاتے ہوئے تو خود بخود بے ساختہ آپ کی زبان سے سلام نکلنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس سے تعلقات کی گہرائی وہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ گہرائی کو آپ دوستی کا نام دیں. تو انسان تعلقات ہر ایک سے بناتا ہے، دوست کسی خاص کو ہی بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنی کتاب میں دوست کے لقب سے، خلیل اللہ کے لقب سے نوازا ہے. کتنا بڑا مقام ہے. اور کئی صفتیں ایسی ہیں جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے قرآن میں بیان فرمایا کہ وہ حنیف تھے. حنیف، اور حنیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سارے جہاں سے یکسو ہو کر، کٹ کر اور سب سے علیحدہ ہو کر خالص کسی ایک کی طرف متوجہ ہو جانا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. ابراہیم خود کہا کرتے تھے کہ میں اپنے آپ کو اس کی طرف متوجہ کر دے رہا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اب میرا تعلق کسی چیز سے نہیں. یہ آسمان میں جو سورج نظر آ رہا ہے، چاند نظر آ رہا ہے، رات کو روشن ہے، اور صبح میں اگر غروب ہو رہا ہے تو میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا. سورج اس سے بڑا ہے، وہ چمک رہا ہے، پھر ایک لمحے میں آ کر وہ غروب ہو رہا ہے، میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا. سب سے کاٹ کر ابراہیم نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف روک دیا. اللہ نے کہا حنیف ہے. اللہ نے دوست بنایا. کیوں دوست بنایا؟ جب جس موقع پر، جس سچویشن میں، جس حالت میں جیسی قربانی کا اللہ نے تقاضا کیا، ابراہیم نے اپنے آپ کو اس موقع پر، اس سچویشن میں، اس صورتحال میں، اس قربانی میں پورے طور پر 100% کامیاب بنا کر اتارا. تب کہیں جا کر اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب دیا. اللہ نے ابراہیم کو قرآن میں امام کا لقب دیا ہے. یہ ابراہیم امام، پوری دنیا کی امامت، پوری دنیا کی قیادت، سیادت کا مقام اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا. یہی وجہ ہے کہ آج بھی 4000 سال ہو گئے اور کئی سینکڑوں انبیاء آئے اور ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئی اور ان کی تعلیمات ختم ہو گئی، اور ان کی تعلیمات کا عطر اور ان کی تعلیمات کا نچوڑ اور ان کی تعلیمات کا خلاصہ اس کتاب ہدایت قرآن میں سمو دیا گیا اور ان انبیاء کی تعلیمات کو ہٹا دیا گیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جن کے نام کے ساتھ آپ ہر نماز میں درود ان کے اوپر بھیج دیا. یہ امامت کا درجہ اللہ نے دیا. آپ جو درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہزاروں سال ہو گئے. امامت کا وہ مقام ہے کہ ہمارے نبی کو کہا گیا اليوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی. کہا گیا کہ اس دین کو اب میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا. کوئی الگ سے دین نہیں دیا گیا. ہم لوگ شریعت ابراہیمی کے ماننے والے ہیں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریعت ابراہیمی کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا تھا. کوئی مستقل نیا دین دے کر نہیں بھیجا گیا تھا. ہاں شریعت نہیں تھی، دین تو وہی تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا. تو ابراہیم کو وہ مقام، وہ درجہ، وہ قربانیاں. اور آپ نے ہمیشہ جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی سوانح بیان کی جاتی ہیں مساجد میں، اس وقت آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کیسی کیسی قربانیاں اللہ نے مجھ سے کی تھی. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ اور کہاں ہے؟ بابل. اور بابل کہاں ہے؟ عراق. اور عراق اس وقت کہاں تھا؟ ملک شام. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں. بڑی جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی وہ حضرت سارہ. حضرت سارہ علیہ السلام کو اولاد نہیں ہوئی. ایک لمبا عرصہ گزر گیا، کافی عمر ہو گئی، بوڑھی ہو گئی. حضرت ابراہیم بھی بوڑھے ہوں گے، اولاد کوئی نہیں.
سے بھی بڑھاپے تک کوئی اولاد نہیں. ہاجرہ علیہ السلام چھوٹی بیوی ہے، سارہ علیہ السلام بڑی بیوی ہے. بڑی بیوی سے اولاد اب تک نہیں ہوئی ہے. ہاجرہ سے بھی بڑھاپے میں جا کر اللہ نے تقریباً ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی. 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی شکل میں بیٹے کی نعمت سے سرفراز کیا. بعد میں پھر حضرت سارہ کو بھی بیٹا پیدا جو حضرت اسحاق ہے. حضرت اسحاق کو چونکہ میں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کے رہنے والے تھے، یعنی یہ عراق وغیرہ کا پورا خطہ شام کا حصہ تھا، تو گویا حضرت ابراہیم شام کے رہنے والے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے ان کی والدہ اسحاق اور سارہ کو شام میں رکھا. اور یہ لوگ بھی، ہاجرہ بھی اور اسماعیل بھی اسی علاقے میں تھے. لیکن دیکھیے آپ کیسے آزمائش ہے. ابھی 80 سال کی عمر میں بیٹا ہوا ہے، بڑھاپے کے انتہا کو پہنچ رہے ہیں، اس عمر میں بیٹا ہوا ہے، اور ابھی وہ بیٹا بڑی مشکل سے 1.5 سے 2 سال کا ہوگا. اللہ کا حکم آتا ہے کہ اس بیٹے کو اور اس کی والدہ ہاجرہ کو اٹھا کر کسی بے آب و گیا وادی میں، جہاں نہ کوئی انسان ہو، نہ چرند ہو، نہ پرند ہو، نہ پانی ہو، کوئی چیز میسر نہ ہو، وہاں لے جا کر آپ چھوڑ کر آ جائیں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی. حضرت ہاجرہ اور ان کے صاحبزادے اسماعیل کو اس بے آب و گیا وادی میں لے جا کر چھوڑ دیا، جس کو اس وقت حجاز کہا جاتا ہے. حجاز، آج کل اس کو حجاز نہیں کہا جاتا ہے. یہ جو پورا علاقہ ہے سعودی عرب کا، یمن کا اور اسی طرح اس کے اطراف کے جو ممالک ہیں ان ممالک کا، جس کو آج کل کی اصطلاح میں، آج کل کے ان کے جغرافیائی اعتبار سے GCC کہا جاتا ہے. گلف کنٹریز جو ہے وہ ساری گلف کنٹریز جتنی خلیجی ممالک ہیں، وہ خلیجی ممالک وہ گلف کنٹریز اور حجاز کا حصہ ہے. یہ جو سعودی عرب ہے، سعودی عرب اس کا اس وقت نام نہیں تھا، اس کا تو وجود بھی نہیں تھا. یہ تو آج سے تقریباً بہت ہو گیا 90 یا 100 سال کے درمیان یہ سعودی عرب اس کا نام پڑا ہے. تو یہ سعودی عرب ہے، ورنہ اس کو حجاز کہا جاتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں لے جا کر ان کو چھوڑ دیا، اور چھوٹے بیٹے بڑی بیوی سے جو پیدا ہوئے ہیں وہ ہے ملک شام. حضرت اسحاق علیہ السلام کو بعد میں اللہ نے خوب اولاد سے نوازا. وہاں حضرت اسحاق کو یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے جو خود بھی نبی تھے، پھر یعقوب کو یوسف پیدا ہوئے وہ بھی نبی تھے، اور پھر ان کے بعد بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اللہ نے دنیا میں بھیجے وہ تمام کے تمام انبیاء اسی سلسلے میں آئے. حضرت اسحاق کی اولاد میں، حضرت یعقوب کی اولاد میں، اور اسی خطے میں آئے. جتنے نبی ان کی اولاد میں آئے اسی خطے میں آئے، شام کے خطے میں. یہ جو آج کل شورش کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں شورش کی پھیلی ہوئی ہے، جہاں ظلم و ستم کی ایک تاریخ ختم کی جا رہی ہے اس وقت، وہ علاقہ اسی میں سارے انبیاء آئے، اسی میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا، اور سینکڑوں نبی آئے. اس میں چند کے نام لوگوں کو پتہ ہے، باقی تو اللہ ہی جانتا ہے. اور اس علاقے میں جو حجاز کا علاقہ تھا، حضرت اسماعیل کو لا کے چھوڑ دیا گیا. وہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ پرند ہے، نہ چرند ہے. اب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، جب تک تھوڑا سا توشہ تھا خاموشی سے کھاتی رہی حضرت ہاجرہ. بیٹی کو بھی اسی سے غذا بنتا رہا، غذا پیٹ میں جاتی رہی، دودھ بنتا رہا، بیٹی کی غذا کا سامان ہوتا رہا. توشہ ختم ہو گیا، خود بھوکی ہو گئی، اور اس کے وجہ سے بیٹے کو بھی غذا نہیں ملنے لگی، پریشان ہو گئی. پیاس لگ رہی ہے، پانی نہیں ہے، اور پانی کی شدت سے بچہ رو رہا ہے، اور حضرت ہاجرہ دوڑ رہی ہے. 2 پہاڑ تھے، صفا ہے اور مروہ ہے. کبھی صفا پہ جاتی ہے، کبھی مروہ پہ آ رہی ہے، پھر صفا پر جا رہی ہے، پھر مروہ پر آ رہی ہے. بار بار آ کر بچے کو دیکھ رہی ہے کہ کہیں کوئی آ کر اچھل نہ دے، پھر دوڑ رہی ہے کہ کوئی نظر آئے، پانی مل جائے. بچہ بہت رو رہا ہے، بچہ جو ہے پیاس کی شدت سے ایڑیا رگڑے جا رہا ہے. یہ جو سارا آپ حج میں کرتے ہیں یہ اسی کی یادگار، یہ اسی کی یادگار. لوگ کہتے ہیں کہ عورت کا مقام
اسلام نے نہیں دیا ہے. اور ہمارے مذہب میں آپ دیکھیے ایک ایک چیز سے کیسے کیسے پوائنٹ نکلتے. ایک بات یاد آ گئی, بتا دوں آپ کو. جو لوگ حج عمرے کو گئے ہیں, یہ جو حضرت حاجرہ دوڑی تھی پانی کی تلاش میں, وہ صفا مروا پر قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ نے اس چکر کو جو ایک خاتون نے لگائے تھے, حج کرنے والے تمام مردوں کے اوپر اس کو مینڈیٹری کر دیا ہے, فرض کر دیا ہے کہ آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اس خاتون کی نقل آپ نہیں ہوتا ہو. آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اس خاتون کے دوڑنے کی نقل آپ نہیں ہوتا ہوگی. اور اس صفا اور مروہ کے دوران ایک مخصوص جگہ ایسی آتی ہے جہاں پر حضرت حاجرہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ دوڑی تھی. قرآن نے اور شریعت اسلامیہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ دنیا کے تمام مردوں کو جو حج عمرہ کرنا چاہتے ہیں اس مخصوص جگہ پر اسی طرح تیز دوڑنا ہوگا جس طریقے سے وہ خاتون دوڑی. یہ مقام اللہ نے اور شریعت نے اور ہمارے دین نے قدم قدم پر عورتوں کو جو مقام عطا کیا. یہ دوسرا موضوع ہے, بات کسی اور روح پر چلی جائے گی. بہرحال دیکھیں, عورتوں کو دوڑنے کا حکم نہیں ہے, عورتوں کو وہاں پر دوڑنے کا حکم نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دوڑنے کے چکر میں پردے کا خیال اور لحاظ نہ رہ پائے. اتنی عفت کا خیال, اتنی ان کی پاکیزگی کا خیال اور اتنا ان کا مقام کہ رہتی دنیا تک ان کی نقل کا حکم مردوں کو دے دیا. سبحان اللہ. ادھر وہ سلسلہ چلتا رہا, نبی آتے رہے, پیغمبر آتے رہے, نبوت کا سلسلہ جاری رہا. ادھر یہ حال ہے کہ ادھر کوئی چیز نہیں, کچھ نہیں. بچہ رو رہا ہے, گڑیا رڑ رہا ہے. اللہ نے حضرت حاجرہ کی وہ ادا پسند آئی, بچے کی بلبلاہٹ اور ان کا رونا جو ہے اللہ کو نہ دیکھا گیا. اللہ نے حضرت اسماعیل کے ایڑیوں کی رگڑنے کی جگہ سے پانی کا ایک چشمہ نکال دیا. حضرت حاجرہ جب تشریف لائی, دیکھا کہ پانی ابل رہا ہے اور بہت تیزی سے ابل رہا ہے, تو انہوں نے اطراف کی مٹی کو جمع کر کے اس پانی کو جو ابل رہا تھا اطراف میں مٹی کا کچھ باڑ لگا دیا اور کہا زمزم زمزم. زمزم کا مطلب ہوتا ہے رک جا, ٹھہر جا, تھم جا. روایتوں میں لکھا ہے اگر حاجرہ علیہ السلام اس وقت زمزم نہ کہتی اور اس پانی کو ٹھہر جا نہیں کہتی تو یہ پانی جو آج کنویں کی شکل میں ہے پوری دنیا میں نہر کی شکل میں بہتا. اگر حضرت حاجرہ اس کو زمزم نہ کہتی تو یہ پانی پوری دنیا میں نہر کی شکل میں بہتا. یہ روایتوں میں لکھا ہے. بہرحال حضرت حاجرہ نے کہا زمزم, رک جا رک جا. یہ زمزم کون سی زبان کا لفظ ہے؟ زمزم عبرانی زبان کا لفظ ہے. کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عبرانی زبان کا ہے. حضرت حاجرہ کی زبان کون سی تھی؟ عبرانی تھی, ملک شام کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو حضرت اسماعیل کو کہاں سے لا کر چھوڑا تھا؟ جب ان کو حکم دیا گیا وہ ملک شام میں تھے, وہاں سے لائے تھے. ان کی زبان عبرانی تھی. ابھی اسماعیل تو شیخار ہیں, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی مادری زبان بھی کون سی تھی؟ چونکہ ان کے والدہ کی زبان عبرانی ہے, تو اسماعیل علیہ السلام کی زبان کون سی ہوئی؟ عبرانی زبان ہے. آج بھی اب دیکھیں آپ تھوڑا سا درمیان میں کچھ باتیں آتی ہے تو ٹریک سے اترنا پڑتا ہے. بعض ذہن میں آ گئی ہے تو بتا دیں. بعد میں یہ قبیلے جرہم وغیرہ آباد ہوئے. قبیلے جرہم کی زبان عربی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی نشو نما اسی قبیلے میں ہوئی اور ان کی زبان عربی ہو گئی اور وہ سلسلہ پھر پورے حجاز میں زبان عربی بن گئی. ادھر جو ہے عبرانی زبان تھی. عبرانی زبان دھیرے دھیرے دنیا سے تقریباً ناپید ہو گئی. یوں سمجھ لیجئے کہ پوری تاریخ میں یعنی کہ ایک دور ایسا آیا کہ پورے زمین پر صرف 25-30 لوگ ایسے رہے ہوں گے جو عبرانی زبان کو جانتے ہیں. لیکن یہودیوں کو اس کا خیال آیا کہ ہمارا جتنا اسکرپچرز ہے اور جتنا لٹریچر ہے یعنی مذہبی تعلیمات ہے اور جتنی ہماری تحریک شدہ چیزیں ہیں وہ سب کی سب عبرانی زبان میں. اگر ہم نے زبان کی حفاظت نہ کی تو مذہبی جتنی تعلیمات ہیں, ہدایات ہیں, اس سے بھی دستبردار ہو جانا پڑے گا. انہوں نے اس پر اتنی محنت کی اور وہ جو 25-30 اسکالرز تھے زبان کے جاننے والے, ان لوگوں سے اتنی زبردست خدمات انہوں نے دی ہیں کہ آج عبرانی زبان
پورے بنی اسرائیل کے درمیان اسرائیل میں بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، اخبارات تو زبان میں نکلتے ہیں، ٹرانسلیشنز ان کے ہوتے، سب کچھ. یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مردہ زبان کو انہوں نے ماڈرن لینگویج نہ صحیح لیکن زندہ زبان ضرور بنا دی. اور تھوڑا سا ہم اپنا جائزہ لیں. ہم مسلمان، ہماری مذہبی زبان عربی ہے، مادری زبان نہ صحیح، مذہبی زبان ہماری عربی ہے. اللہ نے جو آخری کتاب ہدایت اس زمین پر بھیجا ہے وہ عربی میں بھیجا ہے. میرے اور آپ کے آقا محمود نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے. کتنی مرتبہ کوشش کی ہم نے کہ اس عربی میں آئے میں اللہ کے پیغام ہدایت کو براہ راست پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیا عربی کے ساتھ ہمارا وہ لگاؤ رہا ہے؟ نہیں رہا. یہ جو لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، وہ جو تعویذیں دی جاتی ہیں، ذرا آپ دیکھیں ان کی کبھی تعویذ کھول کر آپ کو حیرت ہوگی. حیرت، کچھ کا کچھ لکھا ہوتا ہے. میری زبان پر تو ابھی ایک عجیب لفظ آ رہا تھا، اللہ حفاظت کرے کہیں ایسا بے خبری میں الفاظ نہ نکل جائے. کچھ کا کچھ لکھا ہوا رہتا ہے، عجیب عجیب لکیریں سب ہم سمجھتے ہیں کچھ تو بھی ہے عربی میں، کیا نا کچھ تو بھی ہے، مگر وہ پہلا اس کو بھی کچھ نہیں معلوم رہتا لکھنے والے. تو ہم نے یہ حال کر دیا. ذرا احساس، یہ ہے محبت کا دعویٰ. میں نے کہا نا، معرفت جب تک حاصل نہیں ہوگی محبت پیدا نہیں ہوگی. اور معرفت کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے. محبوب کو جو چیزیں پسند ہو آپ کو ہونی چاہیے، ہم کو ہونی چاہیے. بہرحال یہ ایک درمیان میں بات ہے. وہ سلسلہ ادھر چلا، تمام انبیاء جو حضرت عیسیٰ تک آئے، پورے بنی اسرائیل میں آئے، پورے حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے، حضرت یعقوب کی اولاد میں آئے. حضرت اسماعیل یہاں بے آب و گیا وادی میں کوئی نہیں رہتا تھا. بعد میں پانی کو دیکھ کر پرندے آنا شروع ہوئے، پرندوں کو اوپر اڑتا ہوا دیکھ کر جانور آنا شروع ہوئے، اور پھر قافلوں نے بھی اس کا رخ کیا پرندوں کو دیکھ کر، اور وہاں چشمہ دیکھا، پانی اچھا دکھا اور اس میں زندگی نظر آئی. تو قافلوں نے وہاں پڑاؤ ڈالنا شروع کیا، اور پھر دھیرے دھیرے وہ علاقہ سرسبز ہونا شروع ہوا. اور پھر ایسا ہوا کہ کچھ قبیلے قافلے وہاں مستقل آ کر آباد ہو گئے. انہی میں ایک قبیلہ تھا جرہم، اور وہ جرہم قبیلہ وہ ہے جس کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نشوونما ہوئی، اور انہی کی زبان انہوں نے لی. وہی عربی زبان وہیں سے آئی ہے. اور پھر حضرت اسماعیل کی شادی بھی اسی میں ہوئی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، مگر اس میں کوئی نبی نہیں آیا. آخری دور میں آخری نبی کو جو پوری انسانیت کے لیے قیامت کی صبح تک کے لیے جس کو نبی بنانا تھا، اللہ نے اس نبوت کے سلسلے کو اس بنی اسرائیل کے درمیان کے جو سلسلہ چلا آ رہا تھا اس پر فل اسٹاپ لگا کر اس سلسلے کو جاری فرما دیا حضرت ابراہیم کی دوسری نسل کے اندر. اور وہ جو حضرت اسماعیل سے چلی، اور حضرت اسماعیل سے جو نسل چلی اس میں میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو نبوت دی. قرآن نے جو یہودیوں کے بارے میں کہا کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، اور دوسری جگہ یہ کہا کہ کوئی زمین پر اگر تمہارے سب سے بدترین دشمن کوئی ہو سکتے ہیں تو یہود ہے. اس کے کہنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے ان کا وہ حسد. ان کے حسد نے انہیں عزت کے مقام سے اتار دیا. جو نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا تھا ان کو یہ یقین ہو گیا تھا وہ آخری نبی جس کی پیشگوئی اور جس کی اطلاع اور جس کی خبر تقریباً ہر نبی نے دی اور ہر کتاب میں دی گئی ہے، وہ نبی بھی ہم پہ ہی آئے گا بنی اسرائیل. اللہ نے جب وہ آخری نبی بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں سے پیدا فرمایا اور پھر اشارہ دے دیا معراج میں بنی اسرائیل کی زمین میں بھیج کر تمام بنی اسرائیل کے انبیاء کو آپ کی اقتداء و نماز پڑھوا کر یا دنیا کی وجود تک پوری انسانیت کی قیادت، امامت، سیادت، نبوت اور سب کچھ حاکمیت سب کچھ اب اس نبی کی طرف منتقل کر دی گئی. یہ دیکھو آپ کے تمام پیغمبر اس نبی کی اقتداء میں آ کر نماز پڑھیں. یہ اشارہ دے دیا گیا تھا آپ کے آخری نبی ہونے. لیکن ان لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا. ایسا نہیں تھا کہ وہ آپ کو جانتے نہ تھے. قرآن تو یہ کہتا ہے
کہ وہ اللہ کے رسول کو ایسے جانتے تھے جیسے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی اتنا نہیں جانتے تھے جتنا اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کے بارے میں انہوں نے پیشگوئیوں کے اندر پڑھ چکا. آپ کہاں پیدا ہوں گے, آپ کی عمر کیا ہوگی جب آپ کے والد کا انتقال ہوگا, آپ کی عمر کیا ہوگی جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جائے گا, آپ جب پیدا ہوں گے تو دنیا کے اندر کیسی تبدیلیاں رونما ہوگی, اور آپ کی یتیمی کا دور کیسا ہوگا, آپ کی قیادت کا دور کیسا ہوگا, آپ کی نبوت کا زمانہ کیسا ہوگا, کون ہوں گے جو پہلے آپ پر ایمان لائیں گے, کون ہوں گے جو آپ کے ناصر اور ہمنوا اور حامی بن کر اٹھیں گے, اور کہاں آپ کی ہجرت ہوگی, کون سا وہ مقام ہوگا, کیسی دنیا آپ کے قدموں میں آ کر سیر ہو جائے گی, اور کس طریقے سے آپ کے خلفاء کا دور ہوگا, ان تک کی نشاندہیاں ساری ان کی کتابوں میں دے دی گئی تھی. وہ اللہ کے رسول کو اس طریقے سے جانتے تھے اور اتنا جانتے تھے جتنا اپنی اولادوں کو نہیں جانتے تھے. لیکن وہ ایک حسد تھا, وہ ایک یعنی دشمنی تھی کہ ہمارے خاندان سے اس سلسلہ کیوں ختم ہوا اور اس خاندان میں وہ سلسلہ منتقل کیوں ہوا, اور انہوں نے اللہ کے رسول کو جانتے اور پوچھتے ہوئے اور آپ کو آخری نبی سمجھتے ہوئے قبول نہیں کیا, اور یہ دشمنی وہی ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں. مجھے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک سلسلے کو شروع کریں تو پہلے آپ کا خاندانی پس منظر, بیک گراؤنڈ وہ آپ کی گوشت گزار کر دیا جائے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ دنیا میں ابھی اس وقت موجودہ جو قومیں ہیں جو اسلام کے ساتھ جن کی معرکہ چلی آ رہی ہے, اور کبھی پڑھ رہا ادھر اور کبھی پڑھ رہا ادھر, تاریخ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوتا چلا آ رہا ہے, تو اس کے پیچھے وہ کیا عناصر ہے, کیا عوامل ہیں, یہ تھوڑا بہت ذہن میں رہے گا تو آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان یہودیوں کی دشمنیوں کے, ان کی سازشوں کے اور ان کی کنسپائریسی کے جو تذکرے آئیں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ کنسپائریسی کیوں کر رہے ہیں. تو میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھوڑا دور سے میں نے آپ کو بتا دیا. آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر مبارک سے ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس سلسلے کو مکمل فرمائے اور ہمارے لیے سعادت دارین کی سعادت کا بھی اس کو ذریعہ بنائے, انشاءاللہ ہم یہاں سے کوشش کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات کے اوپر مستقل بات کرتے رہیں گے. نوجوانوں سے گزارش ہے, دیکھیے جب یہ جتنی اہانت کے واقعات ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ لوگ جس بات کو ایشو بناتے ہیں اور اس کو لے کر تنقید کرتے ہیں, سچی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ میٹر کیا ہے, کس چیز کو ایشو بنا رہے ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے. بہت سے لوگ ہمارے جو ہے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں, میڈیا کا شکار ہو جاتے ہیں, اور فور بکنے والے یوں بھی بہت سارے ہوتے ہیں, پیدا ہو جاتے ہیں. میں نے گزشتہ جمعہ میں ایک جس موضوع پہ بات کیا تھا, پھر ایک بات کہہ دوں کہ تھوڑا سا اپنے علماء سے جڑے اور اوتھینٹک سورسز سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول کو پڑھیں, سیرت کو پڑھیں, قرآن کو پڑھیں, تعلیمات کو پڑھیں, آپ کو سمجھ آئے گا کہ پروپیگنڈا جو آج کل کیا جا رہا ہے یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا, یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. اصل تو کمال یہ ہے کہ ہم ان تمام یعنی کہ فتنوں کے دوران اپنے محبوب نبی کو پہچاننے والے ہی نہیں بلکہ آپ کو جاننے والے, آپ سے محبت کرنے والے, آپ کی تعلیمات کو حفظ جان بنانے والے, اور اس کو نہ صرف حفظ جان بنانے والے بلکہ اس کو اوروں تک پہنچانے والے بنے, تب کمائے. تو اللہ کرے کہ یہ سلسلہ جب تک جاری رہے, نوجوان اس کو دلچسپی سے سنیں, تھوڑا پہلے آیا کریں. بار بار یہ کہا جاتا ہے یہ کوئی صلاحیت بتانے کا اکھاڑا نہیں ہے. قسم خدا پاک کے مسلمانوں, یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے یہ جمعہ کا پلیٹ فارم, کسی اور مذہب کے ماننے والوں کو ایسا پلیٹ فارم میسر نہیں ہے. بغیر کچھ خرچ کیے ہوئے کہ دین کی باتیں آپ کو سننے اور پڑھنے اور مل جاتی ہیں, اور خلاصہ آتا ہے آپ کے سامنے, نچوڑ آتا ہے, سمری اور باٹم لائن آپ کو دیا جاتا ہے کہ سینکڑوں صفحات کو پڑھ کر جو عقل نصیب ہو سکتی وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو کیوں ایسا ہوتا ہے, ہر مسجد میں یہاں کرونا نہیں ہو رہا ہوں, کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے 5-7 منٹ ہوتے ہیں تو لوگ آنا شروع ہوتے ہیں. ہم نے ان باتوں کو اہمیت دینا چھوڑ دیا ہے. خدا کے واسطے تھوڑا سا یہ مزاج بدلے, مختصر بات ہوگی اگر آپ پہلے سے پہنچیں گے. ہم کو یہ لگتا ہے کہ جن کو ہم ایڈریس کرنا چاہ رہے, جن کو بات کرنا چاہ رہے, جن کو پیغام دینا چاہ رہے, وہ پیغام تو سنا ہی نہیں ہے ان لوگوں نے. وہ اس وقت پہنچے جب بات ختم ہوگی, بات کو دراز کرنا پڑتا ہے.
تو آپ میری یہ خواہش ہے کہ بات ہر ہفتے دراز نہ ہوا کرے، محدود وقت میں بات ختم ہوا کرے، آپ لوگ وقت پر آیا کریں، وقت پر پہنچے گے، میں مختصر بات وقت میں ختم ہوگی، میرے درد کو سمجھے، جمعہ کے اوپر رحم کرے اللہ کے پاس۔ اذان ہونے کے بعد کاروبار حرام ہے، حرام، آپ کے محلے کی اذان اگر آپ کے کان میں آ رہی ہے اور آپ وہاں رہتے ہیں، اس کے بعد کوئی اور کام کرنا حرام ہے۔ مسلمان ایسے حرام کاموں کا شکار رہے گا تو ذلت، نکبت، ادبار، پستی، کاٹے جانا، یہ تو مقدر ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن بدلے مزاج کو کب تک ایسا، اس مزاج کو بدل۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔